الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقت بہت قلیل ہے اور موضوع ہمارے پاس اتنے ہیں کہ خاص طور سے وہ موضوع جسے ہمیں اپنے خواتین کے ساتھ شیئر کرنا یا ان کے ساتھ ہم کو ڈسکس کرنا یہ مقصود تھا. پھر بھی دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آج امتحان ہے ہمارے سب کا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل ودل، اور دریا کو کوزے میں بھرنے کا شاعر لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ اس کا مقولہ بولتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے اس کو آج ثابت کر کے دکھاتے ہیں. شبیر صاحب کو چانس ملتا ہے بھی کہ نہیں بھی مجھے معلوم ہے، دیکھا جائے گا. اگر ہماری خواتین نے اگر سوالات کا سلسلہ طویل کیا تو شاید شبیر صاحب پھر آپ کو ہم ایسا کریں گے سب خواتین چلے جائیں گے، یہ بھی چلے میں اکیلا بیٹھ رہا ہوں، آپ مجھ کو سنائیے کیا. تو چلتے ہیں. ابتداء میں ایک بات عرض کر دوں کہ خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے کہ احادیث میں ہم کو ایک بات معلوم ہوتی ہے، شیطان ایک میٹنگ کرتا ہے روز اپنے دوستوں کے ساتھ اور پوچھتا ہے اس کے چیلوں سے، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے شیطان کہ بھیا نمبر 1 تم نے کیا کیا؟ بولتا ہے سر میں نے ایسا سے کیا. نمبر 2 تم نے کیا کہا؟ صاحب میں نے ایسا سے کیا. نمبر 3 ایسے میں نے ایسا کیا. چوتھے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کیا؟ بولتا ہے صاحب میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا. تو شیطان اٹھتا ہے اپنی مجلس سے، وہ کہنے لگتا ہے یار یو آر دا بیسٹ ون، تم نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. ہنٹ مل گیا ہوگا آپ لوگوں کو. میں زیادہ بات نہیں کرتا، ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ میں مائک تھماتا ہوں. آئیے ہم سنتے ہیں بہت ساری باتیں انشاءاللہ اسی حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیر بھائی ہم کو وہاں 9 بجے پہنچنا ہے، بجائے 7. تو عشاء کی نماز پہ اذان پہ آپ وائنڈ اپ کیجیے. کتنے بجے؟ 8 بجے. اور اس کے بعد کوشچن آنسرس ہیں، اسنیکس ہے، وہ سب کر کے یہ تو کوشچن آنسرس لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سچادہ میں جانا ہے تو وہ 8 بجے چلے جائیں گے. اور کیو این اے چلے تو اس کے بعد لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. وقال اللہ تبارک وتعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آج کی یہ مجلس ایسے تو آنن فانن مرتب ہوئی اور ہمارے یہاں پریکٹس یہ ہے کہ کم سے کم 15 دن پہلے ٹاپک ڈیسائیڈ ہو، اس پر پریزنٹیشن بنے، کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہاں ایک تحریک کے نتیجے میں آئے تھے، وہ حلال ویلتھ کریشن، کہ ہماری آمدنی حلال کیسے ہو. اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ آج ایک بہت بڑا، ہر تیسرے گھر کا، not the second house but every third house is a complaint کہ بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں. اور بچوں کی فرما برداری میں جتنا والدین کی تربیت کا اثر ہے اتنا ہی والدین کی آمدنی کا اور ان کے انکم کا اثر ہے. قرآن کریم نے جب کھانے پینے کا تذکرہ کیا تو کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں وہ جتنی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ، لیکن اس میں 2 صفات، 2 کنڈیشن، 2 ورڈز ذکر کیے، حلالا طیبا، حلال کے ساتھ ساتھ طیب، یعنی حلال سے بلند کیٹیگری طیب کی ہے. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے، وی ہیو ٹو ٹرائی ایچ اینڈ ایوری ون، کہ واٹ ایور انکم وی آر ہیونگ تو ہم اس کو شریعت کے ضابطے میں، شریعت کے قوانین میں کیسے لائیں.
اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ عبادات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پرے صلاح، زکوٰۃ، ہاؤ ٹو پے زکوٰۃ. ہم حج پر جا رہے ہیں، حج پر تو اللہ اکبر کہ پورے حج میں صرف سوالات ہی سوالات ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ ہماری عبادت صلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو طریقے اور انداز کے مطابق ہونی چاہیے. بٹ یہاں فل اسٹاپ نہیں لگتا ہے. ایمانیات اور عبادات کے بعد ایک بہت بڑا چیپٹر معاشرت اور معاملات کا ہے. ڈیلنگس اینڈ لیونگس، اگر دو ورڈ میں کہا جائے تو ڈیلنگز اینڈ لیونگس. تو معاشرت ہماری کیسے ہونی چاہیے، ہسبینڈ وائف ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اور جب یہ ریلیشن بہت اچھا ہوتا ہے تو تربیت الاولاد بہت اہم ہوتی ہے. میں ہمیشہ اپنی مجلس میں پوچھتا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا سیشن انٹریکشن بھی ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کون سے ایج سے شروع ہوتی ہے؟ ایج 7 سال 7 ایئرس. جب بچہ پیٹ میں جب اپنی خالد بھائی، بیوی، جب اپنی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں. کب سے شروع ہوتی ہے تربیت؟ بچے کی تربیت ٹریننگ. تو دیکھیں ایک ورڈ جیسے کسی نے کہا 7 سال اور کسی نے کہا، کسی نے سنا ہے ماشاءاللہ فکر کی ہے. تو بچے کی تربیت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 7 ایئرس سے شروع ہوتی ہے. کون ہے؟ ایک لوگ کا ہے. سمیر بھائی، this mobile is for kids. سارے معاف کرتا ہوں. Okay sir. جی. جزاک اللہ خیر. تو بچے کی تربیت 7 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے. وہ جو حکم ہے وہ تکلیف کے متعلق ہے. شیخ بیٹے ہیں، نماز کی فرضیت متعلق ہو جاتی ہے 7 سال سے. فرائض احکامات ذمے میں آ جاتے 7 سال سے. تربیت از ٹوٹلی ڈفرینٹ، بالکل الگ امر ہے. تربیت، ٹریننگ اور وداؤٹ نوئنگ دا پرسن. ایک ہے تربیت، بیٹا ایسا کرو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا جھوٹ مت بولو. والد گھر میں رہتے ہوئے فون پر بولتا ہے کہ میں کار میں ہوں اور میں 15 منٹس میں آفس پہنچ رہا ہوں، ہی از اسٹل ان دا ہاؤس. اور پھر وہ بچے کو اگر کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو وہ کبھی افیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے. اور جس ملک کو ہم دن میں 10 مرتبہ لعنت بیچتے ہیں اور جس کے بارے میں اتنی مخالفت کرتے ہیں، اس ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر بچی پریگننٹ ہو جاوے تو 9 منتھس کا پورا نظام حکومت سیٹ کرتی ہے. اس کے گھر کے باہر ایک نشان لگایا جاتا ہے اور لمیٹیڈ ایریاز تک، گھر کے اندر تو چھوڑیے باہر بھی کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا ہے. اس وائف کو، اس خاتون کو، اس بچی کو میتھس کے پرابلمز دیے جاتے ہیں جو اس کو سالو کرتی ہے. انٹرنیشنل بزنس بتایا جاتا ہے جس کو وہ سوچتی ہے. کیا کھانا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ اس کی پوری مینو دیا جاتا ہے. اور اگر فیملی میں سے کوئی بھی اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرے تو وہ لیگلی اس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قومیں جانتی ہیں کہ بچوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور بچوں کا ڈیولپمنٹ کب ہوتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے سجاد بھائی نے اور خالد بھائی نے ذکر کیا کہ بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہو، بچے کی تربیت اس دن شروع ہوتی ہے جس دن ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے، بہو اور بیٹی کے لیے داماد تلاش کرتے ہیں. تو کیسا پارٹنر چاہیے، اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کتنے فکر مند. یہ جو دور ہے پہلے کے مقابلے میں 2000 کے بعد، جین زی، الفا، یہ جو بچے ہیں یہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کے، سائیکولوجیکل کانٹیکس میں ان کی سوچ اور خیالات کا طریقہ الگ ہے. اس سے پہلے کے لوگ، ان کا بالکل مختلف ڈومین تھا، اور آج کے جو لوگ ہیں ان کا بالکل مختلف ڈومین ہے. اب یہاں ہمیں یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بزرگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ الفا اور جین زی کا ڈومین کیا ہے، ہاؤ دے، ان کا سوچ اور خیالات کیا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور کس طریقے سے ان کی تربیت کرنا ہے. اور بہت ہی فکر کے ساتھ یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا امام اور عبادات کے معاملات میں
ایک مقام اور مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے ویسے ہی مجھے کرنا ہے. یہاں آ کر عام طور پر ہم فل اسٹاپ لگا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراحل لائف ازدواجی زندگی کیسی تھی. رومانس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رومانس ورڈ ہے نا وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ مارکیٹ میں چلا گیا. لو جو ہے وہ مارکیٹ میں چلا گیا. حالانکہ کہا گیا کہ محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ کے لیے. اگر مجھے شیخ سراج گیتے صاحب سے محبت ہے تو حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور میں سب کے سامنے اس کا اقرار کروں، انا احبک فی اللہ، آئی لو یو، آئی لو یو. لیکن یہ ورڈ آئی لو یو یہ مارکیٹ کا لفظ ہو گیا اور گھروں سے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ایج آف 53 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 6 7 10 میکسیمم 12 ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کر رہے ہیں. اس کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی اور معاملات والی زندگی یعنی ڈیلنگز کیسے تھی اس کے بارے میں ہماری ویسی توجہ نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں پورا مارکیٹ کا کنٹرول یہود کے پاس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال میں بغیر کسی جنگ کے وہ پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا. اور اسی لیے ایک سبجیکٹ ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ہے سوق المدینہ، دا مارکیٹ آف مدینہ. تو یہ مارکیٹ آف مدینہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ آج کا اکانومی کا ڈبل PhD بھی وہ فیصلے نہیں لے سکتا ہے، وہ اسٹریٹجی نہیں کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نسلوں سے کنیکٹ ہوں. یہ صورتحال ہے جو ہمارے انڈیا میں ایک بہت بڑا المیہ اس وقت ہے، ارتداد ارتداد ارتداد. اور ارتداد اکثر جب شور ہوتا ہے جب بچی یا بچہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ارتداد الفکری، ذہنی ارتداد، یعنی ہمارے بچے ہی دین و شریعت کو ارتداد کیا ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ عقائد کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہمارے بنیادی عقائد ہے اس کے بارے میں شریعت کے جو باؤنڈریز ہے اس سے ہٹ کر فیصلے کرنا، یعنی شرک کی طرف جانا، کفر کی طرف جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، رد یردو لوٹ جانا، دوسری طرف چلے جانا، اسلام کو چھوڑ دینا. تو جو لڑکیوں کے، تو جب ہمارے پاس یہ بہت سارے کیسز آئے تو ہم نے اس پر تھوڑی سی سروے کرنے کی کوشش کی. بچی سے پوچھا کہ تم یہ کیوں اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہو کہ تم جو ہے ان والدین کو جنہوں نے تم کو بچپن سے پالا ہے، ان والدہ کو جنہوں نے تم کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اس باپ کو جس نے پوری زندگی تمہارے پر لگا، تم ان کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو. تو ہم تو نہیں چھوڑ رہے، شادی ہونے میں نارمل بھی شادی کرے تب بھی ہم گھر سے جائیں گے. اور یہ اس پہ بھی، اور ان کو پوچھئے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے کھانا کھلانے کے علاوہ ہماری ایمان کی، ہماری عقائد کی، ہماری اعمال کی کبھی فکر کی؟ کبھی انہوں نے ہم کو لے کر بیٹھے، کبھی یہ محبت کے ساتھ انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا؟ ان 28 ایئرز 28 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. پھر آج یہ کیوں ایمان کے اور عقیدے کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو تربیت کا موضوع ہے میں بتا رہا تھا وہ اس دن سے پیدا ہوتا ہے. تو ہمارا جو ینگ جنریشن سامنے بیٹھا انہیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ میری نسل کیا ہوگی، میری اولاد کیا ہوگی. اور اس دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ دور دجالی فتنے کا دور ہے. ٹائپ آف فتناز، ایسے فتنے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہ کب کون سے فتنے میں پڑ جائے گا اور کس طریقے کے فتنے میں پڑ جائے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جب وہ فتنے میں بہت دور نکل جا چکا ہوگا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو یہ فتنے میں پڑ گیا. اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اور ایک اور دعا میں وَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ. میں اہتمام سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر آپ نے کسی قوم کے ساتھ فتنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے فتنے سے اپنے پاس بلا لیں. تو ہماری جو نوجوان ہیں ان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا ہوگا. پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی کارز ہے، اس طرح کے فلیٹس ہے، اس طرح کے جو ہے نا قصر ہے،
اور ایسی تو سارے، ابھی میں حج میں تھا تو ہم عرب نوجوانوں کو ملتے تھے، تو ہر نوجوان کا یعنی مینا کے اندر 20 ایئرز کا بچہ ہوگا، 18 to 20 ایئرز ہوگا، بولے ہم سب حاجی ہیں، کیا دعا کرنا ہے؟ بولے ادعو لی ان یکون عندی فلوس کثیر، ابغى فلوس کثیر، بس مال 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 مال، فتنۃ امتی المال۔ اور یہ عرب کی بات نہیں ہے، اگر ہم بھی اپنے بچوں کا جائزہ لیں تو ہمارے سب کے سامنے یہ ہے کہ مادیت، حالانکہ وہ مال کے بعد، مال آ جانے کے بعد کیا ہے، جن کے پاس مال ہے ان کے بعد کیا ہے۔ تو ایسے بہت سے شیوخ ہیں کہ جن کے کندھوں پر بلینرز آ کر اپنا سر رکھتے ہیں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ سکون اور اطمینان تو اللہ کے احکامات کے نتیجے میں آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بچی کو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور 9 مہینے تربیت کا نظام بنتا ہے، اس کے لیے کس طرح کے کھانے، کس طرح کی سوچ، کس طرح کے خیالات، تو اس کے بعد وہ تربیہ کا پورا ایک نظام ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ایک ریسرچ ہے کہ 80% تربیہ جو ہے وہ ایٹ دا ایج آف 6 کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ایٹ دا ایج آف 6، یعنی بچہ جو 1 سال کا ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا ہے، لیکن وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، اور وہ آبزرو کر سکتا ہے، اور آبزرویشن کا جو پاور ہے وہ پوری زندگی میں جتنا نہیں ہوتا وہ اس زمانے میں ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کے پورا ایک نظام ہے کہ ہمیں کانشیس پیرنٹنگ کے کانٹیکٹ میں کہ کس طرح بچوں کو سوچا جائے، کس طرح بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوا جائے، کس طرح محبت کی جائے۔ ہمارے پاس ہر دن نوجوان بچوں کا اور پیرنٹس کا اختلاف ہے، یعنی آنے سے پہلے اتنی درد بھری کہانی ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلے سال 2 حاجی ہسبینڈ اینڈ وائف حج میں تھے، 38 ڈیز وہ ہمارے ساتھ تھے، بہترین حاجی، بہترین پابند، بہت نیک تقوی والے، اور 1 سال گزر گیا، کبھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ حج میں ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ آنے سے 15 دن پہلے میں اپنے کانفرنس روم میں جا رہا ہوں، ہمارے کیبن کے باہر ویٹنگ روم ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ابھی فوراً کلک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا حاجی ہے، تو میں اندر چلا گیا، کیونکہ ہر ایک سے ہم بات کر نہیں پائیں گے، اتنی مشکل، اتنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے ایڈمن نے بتایا کہ یہ آپ کو جانتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ حج میں تھے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو بلائیے، بات کی، تو وہ اپنی 20 ایئرز اینڈ 22 ایئرز، 22 سال کی اور 20 سال کی بچی کے لیے آئے تھے کہ وہ دونوں ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ہماری 2 ہی بچیاں ہیں اور وہ دونوں بچیاں ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ جب ہم نے بچیوں کو کاؤنسلنگ کے لیے بلایا تو میں نے بچی سے پوچھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ فرام یور پیرنٹس، تو دے وانٹس انکنڈیشنل لو۔ ہمیں یہ کنڈیشنل لو نہیں چاہیے کہ تم یہ سنو گے تو ہم محبت کریں گے، تم یہ کام کرو گے تو ہم تم کو پیسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو بڑی درد بھری کہانی تو یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے وہ بچیاں گھر چھوڑ کر بھی چلی گئی۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ ہمارا یوتھ بھی ہے اور ہماری بزرگ شخصیات بھی ہیں، یہ تحریک بننی چاہیے اور ہر گھر تک پہنچنی چاہیے کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت بڑا گیپ ہے، اور اس گیپ کو فل کرنے تک اتنا بڑا زمانہ نکل جاتا ہے کہ مسائل بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو فیملی فرسٹ نے میرے کو سمیر بھائی نے، میں عام طور پر اس طرح کی مجلس میں ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن سمیر بھائی نے مجھے اس طرف اشارہ کیا کہ فیملی فرسٹ نے الگ الگ کورسز بنائے، بزرگوں کے لیے الگ، نوجوانوں کے لیے الگ، ہمارے کیا کہتے ہیں ینگ بوائز گرلز کے لیے کورس بنایا، تاکہ ان کو ان کے ٹائپ میں، ان کو ان کے انڈرسٹینڈنگ میں۔ ہماری اس ادارے کا نام پہلے تھا بیت الحکمہ کنسلٹنسی، دین وی چینج انٹو النصیحہ کاؤنسلنگ سینٹر، لیکن ہمارا ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ کالج اینڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے۔ ابھی انشاءاللہ 26 جون کو سابو صدیق کالج میں، بہت سے آپ جانتے ہیں سابو صدیق کو، تو سابو صدیق کالج میں ڈرگ ابیوز کے کانٹیکس میں ایک پروگرام ہوگا۔ ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے کہ بچہ ڈرگ میں کیوں جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں، میں اپنے آپ کو اتنا بد اخلاق بناؤں، لیکن وہ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ بے خیالی میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کانٹیکس ہے
کہ ہماری آمدنی کیسی ہو، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہو. اور یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں، کیونکہ فتنے اتنے مطلب یہ کہ اس کو فرنش کر کے، اس کو فائن ٹیون کر کے پیش کیا جاتا ہے. ان کے پاس پوری میں ہمارے جب یو کے گیا تھا کسی کانفرنس میں، تو ہمیں ایک شیخ، ایسے ہی شیخ نے ایک جگہ لے کر گئے اور بتایا کہ یہ اتنی بڑی انسٹیٹیوٹ ہے اور اتنے بڑے بڑے علوم کے کام ہوتے ہیں یہاں پر، یعنی دروس ہوتے ہیں اور ریسرچ ہوتی ہے، اسلام کی بڑی خدمت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے ملک میں جا کر یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ تم خوشی کا اظہار کرو. پھر وہ کہنے لگے لیکن یہاں پر کوئی بھی مسلم نہیں ہے، جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 97% جو ہے نا وہ نان مسلم ہیں، صرف کار چلانے والے وہ مسلمان ہیں اور چھوٹے موٹے کام کرنے والے. تم نے کہا یہ کیسے، کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ اسلام پر ریسرچ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو کیسے اسلام سے دور کیا جائے، کیسے ان کے ذہنوں میں شبہات لایا جائے. اب آپ نے سنا ہوگا ایکس مسلم، یو کے کی ایکس مسلم گرلز کی جو ہیڈ ہے وہ حافظہ ہے، اور وہ ایک شیخ کی بیٹی حافظہ، وہ ایکس مسلم کی ہیڈ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت فکر کی کا باب ہے. جب بھی میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں پھر فائنانس والے ٹاپک سے بالکل دور ہو جاتا ہوں کہ یہ ایک درد ہے. ایسی عجیب کیسز آتے ہیں. 19 ایئرز اولڈ بوائے آتا ہے ہمارے یہاں، اس کی ماں، اس کا باپ ہی جو ہے سیشن بک کرتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ تو دہشت گرد بن گیا ہے، وہ سب کو مار رہا ہے. وہ اسکول میں 3 مرتبہ اس کو نکال دیا جائے، کالج سے 2 مرتبہ اس کو نکال دیا گیا، اور وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے لیکن کہتا مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور کئی سارے کیسز ہو گئے 19 ایئرز میں. تو ہماری کاؤنسلر نے جب بات کیا، لیڈی کاؤنسلر نے، 3-4 سیشن ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جب شادی ہو کر اس کی ماں گھر میں آئی تھی تو وہ جوائنٹ فیملی تھی. جوائنٹ فیملی میں اس کی ماں پر ظلم ہوتا تھا، شوہر مارتے تھے، سسرے مارتے تھے، بچہ وہ چھوٹی سی عمر میں وہ ساری چیزیں دیکھتا تھا. پھر ایک گیم ہے ہیومن گور. وہ ہیومن گور ایسا گیم ہے جس کے اندر آدمی وہاں طاقتور بن کے جاتا ہے اور 10 لوگوں کو پکڑتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، اس کا دماغ نکالتا ہے، اس کا بھیجا نکالتا ہے، پتہ نہیں کیا یہ بنایا گیا. وہ پورے کے پورے گیم کا وہ ماسٹر بن گیا. اس نے جتنے اس کے لیولز ہیں وہ لیولز پار کیے. اور ایک تو بیک مائنڈ میں یہ ظلم اور گیم، یہ دونوں نے مل کر اس کے ذہن کو خراب کر دیا. تو ہم نے اس کی ماں سے بات کی کہ یہ تو آپ لوگوں کا بنایا ہوا. تو وہ بہت رونے لگی، لیکن اس نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑا کہ میرے شوہر کو مت بتانا. میں نے کہا وہ اپوائنٹمنٹ تو انہوں نے بک کیا، ہم کو تو ان سے بات ہی کرنی ہوگی، اور آپ فکر مت کرو، ہم اپنے حساب سے کریں گے. شوہر کو بلایا تو 40 منٹ کے بعد شوہر رونے لگا، کہنے لگا کہ میں نے ہی اپنے بچے کو لوز کر دیا. تو ضرورت ہے کہ ہم یہ گیپ کو فلفل کریں. یہ جو جنریشن پہلے کا ہے، اس وقت نہ موبائل تھا، نہ ہی یہ انڈسٹریز تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم نے بالکل آخر میں جب تھوڑے سمجھدار ہوئے تو یہ دیکھنے لگے، اور یہ پیدائش سے سب دیکھنے لگے. تو دونوں میں ذہنی طور پر بہت بڑا فرق ہے، اور مکمل طور پر جب ہم اس کو اب سمجھ لیں گے تو بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہے. پھر محبتیں بھی ہوتی ہے، گھر میں سکون بھی ہوتا ہے، اور دیگر چیزیں بھی ہمارے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ ہوتی. تو قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ انفسکم و اہلیکم نارا، اس کی تفسیر میں اگر جائے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کہ جہنم کا ذکر. تربیت الاولاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، تعلیم کا انداز. ایک اسکالر ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم. شیخ علم ہوگا الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، یعنی آج کا دنیا کا بڑے سے بڑا ٹیچر یا اسکالر وہ لیول پر نہیں پہنچ سکتا ہے جس لیول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس کو کب کیسے کہنا ہے، کس کو کتنا جملہ کہنا ہے، کون سے سوال کا جواب دینا ہے، کون سے سوال کا جواب دوسرا دینا ہے. اتنے سارے ریفرنسز ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کانٹیکس میں پڑھا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے معلم سمجھا ہی نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے، ان کی سوچ اور خیالات کو سمجھنا ہے، اور ان کو اپنے سے میکسیمم کنیکٹ کرنا ہے. کہ بچہ یعنی یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی بھی بات ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے شیئر کرے.
دنیا کی کوئی بھی بات ہو، اور اتنا انگیجمنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے قرآن کریم نے کتنا زبردست معیار دیا ہے. یعنی گھریلو زندگی کا معیار کیا ہے؟ وہ قرآن نے سورہ فرقان کی آیت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اتنی پیاری دعا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جس کے ڈے ٹو ڈے لائف میں قرآن کی یہ دعا کا اہتمام ہوگا کہ فیملی یونٹ ایسے بنے، ہسبینڈ وائف، کڈس، بچے، ان دو سب کے درمیان کمبینیشن ایسا ہو کہ جب وائف ہسبینڈ کو دیکھے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جب ہسبینڈ وائف کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور یہ دونوں میاں بیوی جب اپنے بچوں کو دیکھے تو ان کے جگر کو، ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی معاشرہ بنایا تھا اور سکھایا کہ کس طریقے سے معاشرت ہونی چاہیے، کس طریقے سے گھر کی لائف ہونی چاہیے. کان یعمل کعمل الرجال، حدیث ہے، کان یعمل کعمل الرجال، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو ایک کامن انسان کی طرح رہتے تھے، کامن انسان کی طرح کام کرتے تھے، گھر کے کاموں میں حصہ لگاتے تھے. ہم جب یہ کورس کرتے ہیں پیرنٹنگ کا تو اس وقت شوہروں کو پوچھتے ہیں، یہاں تو پوچھنا مناسب نہیں ہے ہاں، کہ بھئی آپ میں سے کون ہے جو گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، جو جھاڑو لگاتا ہے، جو برتن دھوتا ہے، جو وائف کے کاموں میں، کہ آج آپ کی جو ہے نا چھٹی ہے، کھانا میں باہر سے نہیں لاؤں گا، میں خود بناؤں گا. میں خوش ہو گیا. ہاں تو یقیناً یہ ذمہ داری ہے. پوچھتے کل سے ہاں کل انشاءاللہ سمیر بھائی نے ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ. تو یہ جب ہوتا ہے نا تو دونوں طرف سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، دونوں طرف سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ تعلق مضبوط ہوگا، یعنی میرا تو ایسا رجحان ہے فیملی فرسٹ بنانے کے بعد کہ جو مسائل ہیں امت کے، ارتداد ہو رہا ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے، اور بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، پونزی اسکیم کے اندر جا رہے ہیں. اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو عقیدے کی کمزوری اور فیملی لائف کا ڈسٹروائے ہونا ہے. اگر یہ سارا یونٹ مضبوط ہوگا تو یہ جو برائیاں آگے جا کے پیدا ہوتی ہیں وہیں پر ختم ہو جاتی ہیں. اس میں مشورہ آتا ہے، ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ واقعات ایسے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بتانے کے لیے کہ حدیبیہ کا موقع ہے. حدیبیہ آپ سب جانتے ہیں، غزوہ حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے تک آئے، احرام پہنا ہوا تھا، جانور ساتھ میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے اپنے طرف سے، اللہ معاف کرے اگر غلط ہو تو شیخ اس کی میری رہبری بھی کیجیے گا، میں ان کو نام دیتا ہوں جلالی بابا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جلال تھا، ان کی حیثیت ایسی تھی نا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور سے آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اور جب بہت زیادہ محبت سے مسکراتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے تھوڑے سے دانت نظر آتے، بہت اچھا لگتا. صحابہ بہت خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اتنے مسکرا رہے ہیں. کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر وہاں سے آ رہا ہے اور شیطان اس راستے سے اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور میں نے پوری اس کے اوپر ایک ڈیٹیل کتاب پڑھی ہے. 10,35,000 مربع میل، کلومیٹر نہیں اور اسکوائر میٹر نہیں، مربع میل، یعنی آدھی دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اور ایک اسکالر نے 22 آیتیں چوز کی ہے، تلاش کی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کے نتیجے میں، سوچ کے نتیجے میں، اور جو ہے نا ان کے ارادے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو کا نزول کیا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ گھر میں، تو ازواج زور زور سے بات کرتی تھی. امہات المؤمنین ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو بیوی اور شوہر کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ زور زور سے بات کر رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی آہٹ، ان کے چلنے کا اپنا ایک انداز تھا، تو ان کی آہٹ کو سن لیے تو سارے خاموش ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، دیکھو عمر کا کیا دباؤ ہے کہ باہر آیا ہے، اندر اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن دور خلافت میں امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین، اور اتنے سخت ہیں، ایسے ایسے احکامات ہیں. تو ایک شخص اپنی بیوی سے پریشان، بیوی سنتی نہیں ہے، وہ سب نے آپ نے سنا دیا ہوگا ہے نا. تو وہ سناؤ میں کہ بھائی بیوی سنتی. ہمارے یہاں جو بھی مسئلہ لے کر آتا ہے فیملی فرسٹ میں ایک مرد پریشان ہو کر،
تو وہ مل کر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ماجی بائی کو ایکت نہ ہے. تو میں بڑے اہتمام سے ایک پیپر لے کے لکھتا ہوں کہ کائے نہ ہے کیا نہیں سنتی. تو بولتا ہے کہ یہ نہیں سنتی ہے, یہ نہیں سنتی ہے, یہ نہیں سنتی ہے, یہ نہیں سنتی. میں سب لکھتا ہوں. اس کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تعویذ بنانے والے حضرت کہ بھی اب یہ سننے لگے. تو 15-20 منٹ کے بعد میں یہ سب لکھنے کے بعد ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی اللہ نے اس مخلوق کو سننے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے خواتین کو سنانے کے لیے پیدا کیا. وہ میکسیمم ورڈز بول سکتی ہے. آپ کو سننے کی ایبیلٹی پیدا کرنی ہوگی, آپ کو سننے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. تو آپ, اور ایک ریسرچ ہے کہ جب بیوی غصہ ہو جائے شوہر 3 منٹ کے لیے خاموش ہے, اونلی فار 3 منٹس, اس کے غصے کا جواب نہ دے, کبھی جھگڑا نہیں ہو. اور جب شوہر غصہ ہو جائے تو اس وقت بیوی جو ہے نا 3 منٹ کے لیے خاموش ہو جاوے تو کبھی جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا. آپ دیکھیں گے جو گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں نا, تجھے باپوس نے ایسا کرا ہوتا, تجھے آئیس نے تو ماجے باپوس نکو داؤ ماجے آئیس نہ کہیں نکو بولو تی میری ہے, میں تمہیں سوڑی نہ ہے. وہاں سے مسئلہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام پر ہیں, اتنے بڑے منصب پر ہے. دہشت تھی, ایک رعب تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا. ہاں, تو ایک صحابی ایسے بہت پریشان اپنی بیوی سے, تو کہا کہ آج تو میں عمر کو جا کر تمہاری شکایت کروں گا, مسجد میں نہیں کروں گا, گھر پہ کروں گا تاکہ وہ کوئی بڑا فیصلہ لے. گھر پہ پہنچے. اب گھر, اس زمانے کے گھر ایسے گھر تو تھے نہیں, تو وہ گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے شور کی آواز آ رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, جس کے پاس میں شکایت لے کر آیا ہوں وہی اس حالت میں ہے. تو وہ واپس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی مہمان آئے تھے اور ملے نہیں, واپس چلے گئے. مسجد میں جا کے پوچھا کون آیا تھا, تو فلاں فلاں آیا تھا. لے جاؤ, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں ایک شکایت لے کر آیا تھا, لیکن میں نے آپ کے گھر میں یہ حال سنا تو میں واپس ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لٹرلی جملہ ہے, بولے وہ خاتون جو میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے, جو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے, جو میرے لیے اتنا سب خیال رکھتی ہے, کیا میں اس کے بولنے کی ان باتوں کو اور ان چیزوں کو, اس کی طبیعت کو, اس کے ایموشنز کو برداشت نہیں کروں؟ تو بھی برداشت نہیں. اور میں جو ذکر کر رہا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہے, احرام پہنا ہوا ہے, اور کیا ہوا کہ لمبا واقعہ ہے کہ نہیں اب جو ہے احرام نکالنا. وہ صحابہ جو ایک اشارے پر اپنی شہادت کے لیے تیار ہوتے تھے, وہ طبعی طور پر کہ ہم نے احرام پہنا ہے, ہم کو کعبۃ اللہ دیکھنا, ہم کو طواف کرنا ہے, ہمیں یہاں سے نکالا گیا, ہمیں یہاں سے دھتکارا گیا, ہمارے گھروں پر قبضہ کیا گیا, ہماری پراپرٹیز پر قبضہ کیا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا نبی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا یہ باطل پر نہیں ہے, پھر ہم ایسا ایگریمنٹ کیوں سائن کریں, اتنا دب کے کیوں ہم صلح کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مسئلے کو جانتے تھے. وہ سارے فیصلے ہو گئے, صلح ہو گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو, اپنے سر کے بال نکالو اور اپنی احرام کی چادر اتارو. کوئی ایک صحابی تیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت زیادہ طبیعت پر گرابار تھا کہ میرے صحابہ جو میرے ایک حکم پر بڑے بڑے کام کرے, وہ میرے اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے احرام نکال دو اور اپنے احرام سے باہر آ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے رہبری اور رہنمائی کے لیے تھا, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا ذہین ترین انسان, ذہانت کا سب سے عظیم حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو کیا یہ بات جو کون سی صحابیہ تھی گھر میں, ہاں ام حبیبہ, ہاں ام حبیبہ, کیا کون سی صحابیہ تھی؟ ہاں حبیب بھائی, لیڈیز میں سے بھی سوال کر سکتے ہیں. ہم نے گفٹ بھی لائے تھے ہم اپنے سیشن میں نا, وہ آپ کے پیکٹس ہیں نا بسکٹس کے, تو سوال کر سکتے ہیں کون سی صحابیہ تھی؟ ہاں سودا, حبیبہ, اور ام کے ساتھ کون سی صحابی کا نام؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اس لیے آسان یاد رکھنے کے لیے کہ وہ صحابیہ جن کا نام ام کے ساتھ ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو رسول اکرم اندر آئے اور پریشان تھے, طبیعت پر اس کا اثر تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا نبی اللہ ماں بھی کیا حال ہے, کیوں یہ کیفیت ہے, کیا بات ہے؟
ہمارے گھر کا حال یہ ہوتا ہے، ہم بزنس میں پرابلم میں ہوتے ہیں، ہم کمپنی میں پرابلم میں ہوتے ہیں، جاب میں پرابلم میں ہوتے ہیں، اسٹڈیز میں پرابلم میں ہوتے ہیں. اگر گھر کی خاتون پوچھ لے کہ کیا مسئلہ ہے، تو جا تو کچن لا جا، تو اپنا جیون بناؤ، تو گھراچی صفائی کر، معاشی आता بات نکو کروں، ماذا دماغ پھر لے لائے. یہ ہماری کیفیت رہتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ ام سلمہ میں پریشان ہوں کہ صحابہ میری اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہے. قربان جائیں ام سلمہ نے کہا کیوں، اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ باہر جائیے، اپنے حلاق کو بلائیے، اپنے سر کے بال نکلوائیے، اپنے جانوروں کو ذبح کیجیے اور احرام نکالیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. حدیث ذکر ہے اس اثر کے اندر کہ صحابہ ایسے اپنے ایک دوسرے کے بال نکل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ سر کی کھالی نکال دیں گے، کتنے زخم کر دیے. تو یہاں ہمیں معاشرت سکھلائی گئی. یہ باؤنڈنگ جسے کہتے ہیں ہسبینڈ وائف باؤنڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر معاملے میں ہونا چاہیے. مشورہ ہو، بچوں کے بارے میں بیٹھ کر مشورہ کریں، راتوں میں بیٹھ کر مشورہ کریں کہ اپنے بچے کا سائیکولوجی میں کہتے ہیں کہ 6 مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا خوش ہوتا ہے. ہر ایک کے فیس الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں میں دیکھیں، جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے پر ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بچوں کی تعلیم کی 3 صورتیں، یعنی ان کے لیول 3 ہیں. جب بھی میں ٹیچرز کو پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ، اوسط، ادنا، یہ ایک لیول کہتے ہیں 3. لیکن اس کے علاوہ بھی لیول دوسرے انداز کے 3 ہیں. ایک ہوتے ویژولائز، جو دیکھ کر یاد کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کینسٹک، جو ٹچ کر کے یاد کرتے ہیں. اور ویژولائز، کینسٹک اینڈ تھرڈ ون از تو وہ جو سن کر یاد کرتے ہیں. اس کو میں نے ترجمہ کیا لماسی اور سماعی اور بصاری. جب میں نے میرے بچوں پر ریسرچ کیا، میرے 2 بچے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا ایک بیٹا سن کر یاد کرنے والا ہے اور ایک بیٹا کینسٹک ٹچ کر کے یاد کرنے والا ہے. میں نے اپنے حفظ قرآن کریم کی دونوں کی ترتیب الگ کر دی. ان کو ایک پین قرآن ایک آتا ہے چائنا ادھر کا جو ہے، تو وہ دے دیا. وہ رات میں ماشاءاللہ روز اپنا سبق سنتے تھے کئی مرتبہ، اور صبح میں ایزیلی وہ قرآن سبق سنا دیتے تھے. اور دوسرے کو جو ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ کر پڑھیے، یہ ورڈز دیکھیے یاد کیجیے. دونوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، دونوں حافظ قرآن ہو گئے اس اسٹریٹجی سے. تو وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود دی چلڈرن، ود دی کڈس، کیسے ان کو کنیکٹ کریں، کیسے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں. اور یہ سیکھنے کے لیے اس میں سیکھنا چاہیے، اس میں ہم کو پڑھنا چاہیے، کورسز کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان بچوں کو بھی، آج میرے ساتھ ایک قطری تھے، بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم گھومنے لے جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بچے کا ایپٹیٹیوڈ کرائیے، اس کے پیشن کو معلوم کیجیے کہ اس کا پیشن کیا ہے. اس پیشن کے کانٹیکس میں اگر آپ ان کو گھمانے بھی لے جاتے ہو تو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں ایکٹیویٹی اس کے پیشن کے کانٹیکٹ میں ہو، کچھ کورسز اس کے پیشن کے کانٹیکٹ میں ہو، تو وہ اس میں اپنے آپ کو مطلب یہ کہ ہیپینس، خوشی محسوس کرے گا. بچیوں کا پیشن الگ ہوتا ہے، بچوں کا پیشن الگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کبھی موقع نہیں ہوتا. میں نے تقریباً 6 جگہ پر اپنے بچوں کا ایپٹیٹیوڈ کروایا. اس میں ایک سمفنی تو اتنا مہنگا 7,000 روپیز پر چائلڈ. تو جب یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا مشکل ہے، مبارک کاپڑی صاحب کا اپوائنٹمنٹ لینا کتنا مشکل ہے، وہ اتنے بیزی. اسی طریقے سے اکبر پیر بھائی کے ڈاکٹر حنیف لکڑا والا. تو میں نے کہا یہ ہر بچہ تو نہیں کر سکتا، ہر فرد تو نہیں کر سکتا. میرے پاس میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بقول شیخ مولانا شوکت صاحب کہ ہم مسجد سے ہے، مسجد ہم سے نہیں. تو نام کے آگے لکھا رہتا ہے مفتی اشفاق جمعہ مسجد. تو ہم جب کال کرتے ہیں جمعہ مسجد تو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں. لیکن یہ سب کے لیے تو نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہم نے مسجد کے اندر یہ نظام بنایا کہ کریئر گائیڈنس کا پروگرام ہو، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو. لاسٹ ایئر 2023 میں تو ایک بڑا عجیب و غریب صورت ہو گئی کہ ایک لڑکی آئی بالکل سر کھلے ہوئے، ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہنی ہوئی. تو میں نے میرے اسٹاف سے کہا تھوڑا میرے اوپر رحم کرو، میرے ٹرسٹی مار دیں گے مجھے کہ تم نے کم سے کم اس کو بتانا تو چاہیے کہ کیسے کپڑے پہن کر آنا چاہیے. تو ہماری ایڈمن کہتی ہے کہ سر شی از کرسچن، وہ کرسچن ہے تو ہم اس کو ابھی عبایا اور حجاب کیسے سمجھائیں گے، وہ بھی انڈین کانٹیکس میں. تو اگر کوئی کرسچن بچی مسجد سے اور
مسجد کے ماحول سے اپنے کریئر کو، اپنے پیشن کو جانتی ہے، اپنے کریئر کو چوز کرتی ہے، بہت امید ہے کہ جب وہ اپنے اس نتیجے پر پہنچے گی تو وہ مسجد کی فکر سے اور قال اللہ اور قال رسول کی فکر سے اور توحید کی فکر سے وہ امان ہوگی۔ تو یہ مکمل خلاصہ یہ ہے مختصر۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے یہ سوچا تھا کہ 7:45 تک میں بولوں گا، 3 منٹ میرے پاس بچے ہیں، اس کے بعد 15 منٹ جو ہے ہمارے شبیر صاحب کے لیے۔ جی 20,000 والا بولوں؟ میں نے مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ سب نے بول دیا ہے، کیونکہ کل رات میں ہم کچھ شیوخ کے ساتھ تھے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور وہ فجر تک ساتھ میں رہے، تو ایک عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تم ہو کہاں، بات کہاں کرتے ہو؟ ہاں یہ کمپلین ہے۔ ہاں یہ چلو سمیر بھائی کی ڈیمانڈ پر ایک شعر سناتے ہیں نا، یہ شعر ہے، ارشاد ہے۔ تو یہ ریسرچ ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا، لیڈیز جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو برین ہے، برین کے الگ الگ حصے، اس میں ایک حصہ ہے جو اسپیکنگ پاور، اسپیکنگ ایبلٹی رکھتا ہے، اس پر ریسرچ کی گئی۔ یعنی ایسی ہوا میں بات نہیں ہے، سائیکولوجی کے جو سائیکولوجسٹ ہے، ماہرین نے، انہوں نے ریسرچ کی، پتہ یہ چلا کہ یہ برین میں جو اسپیکنگ پاور ہے وہ لیڈیز میں زیادہ ہے جینس کے مقابلے۔ یہ تو سب آپ اتفاق کریں گے، ہماری بہنیں بھی اتفاق کریں گی، ہے نا۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک خاتون اگر ایک بیڈ روم 4 گھنٹے میں صاف کرتی ہے تو 4 عورتیں مل کر کتنے گھنٹے میں کریں گی؟ سنگے صاحب، ایک لیڈی ایک بیڈ روم 4 گھنٹے میں صاف کرتی تو 4 لیڈیز مل کر کتنے گھنٹے میں؟ 1 گھنٹے میں کرنا چاہیے۔ ہاں کیلکولیشن کے حساب سے میتھمیٹکس کیا کہتا ہے 1 گھنٹے میں، لیکن ریسرچ یہ کہ پورا دن بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ تو یہ اس کو برائی نہیں سمجھا جائے، مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے برین کے اندر ان بلڈ فطرہ کے طور پر، تخلیق کے طور پر رکھا ہے کہ وہ زیادہ بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بات کرتے تھے، اسی لیے وہ حضرت عمر کے سامنے بھی بات کرتے تھے۔ تو تمہاری اور میری بیوی کے اب وہ 20,000 لفظ بول سکتے ہیں، جبکہ ایک مرد ایک دن میں 24 آورز میں 7,000 لفظ بول سکتا ہے۔ اب یہ ناشتہ واشتہ کر کے جاتا ہے اپنے کاموں میں، بہت سارے جو ہے ذمہ داریاں، اس سے میٹنگ، اس سے بات، اس پر فون وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو واپس آتا ہے شیخ، دروازہ کھولتا ہے تو وہ ڈرین ہو چکا ہوتا ہے، اس کے 7,000 کی جگہ 9,000 استعمال ہو گئے، مائنس میں ہے وہ۔ اور جو خاتون ہے اس نے اپنی امی سے بات کی، اپنے بچوں سے بات کیے، ساسو ماں سے اچھے تعلقات ہو تو 1,000-2,000 وہاں خرچ ہوئے، اور جو ہے اپنی بہن سے بات کی، بھائی سے بات کیے، میکسیمم 10,000 اس کے کمپلیٹ ہوئے ہیں، ابھی 10,000 اس کے سیونگ میں۔ اب وہ آتے ہی مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور وہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تو خیر ایک ضمناً بات ہے، اور اس کانٹیکس میں اگر ہم، اور عجیب و غریب حضرت کیا بات ہوگی، دیکھیے اب وہ ایک صاحب نے فون لگا کے کہہ دیا اپنی بیوی کو، تو 20,000 بولتا آنی 7,000 بولتا سگا زیلا دوسرے دیسا ڈبل فون آئیلا تو بولا بات کرا تو بولتے رمی آتا نماز اللہ ہے، بولا نا پہلے ماں جی 20,000 خلاص ہے پہلے کی آئی کا تجھے بات تو وہ بولتے یہ تو الٹا ہو گیا میرے لیے۔ تو یہ دونوں سائڈ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں جو قرۃ العین کا جو کانسیپٹ ہے وہ تیار ہو جائے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہماری نسلیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دل کے قریب ہو، ہم سے ہر بات شیئر کرے، ہم سے ہر بات پوچھے۔ یہ ہم کو محنت کر کے بنانا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی معاشرت ہم سب کو عطا کرے۔ وہاں 2-5 منٹ میں فیملی فرسٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ کہاں ہے اور کیا ہوتا ہے؟ فیملی فرسٹ کا ایک سوال کیا ہے سمیر بھائی نے کہ فیملی فرسٹ کیا ہے اور کہاں ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو جامع مسجد بمبئی کے اندر ہم نے جامع مسجد کی ایک جگہ کو 15 ایئرس کی لیز پر لے لیا، اور اس میں 2 مطلب یہ کہ ایسے کیبنز بنائے گئے جب آواز باہر نہ آئے، اور ایک کانفرنس روم ہے، اور ہمارے پاس تقریباً 7-8 سائیکولوجسٹ ان ہاؤس ہیں، اور 5 سے 8 اسٹاف ہے الگ الگ۔ تو ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے میرائٹل کاؤنسلنگ، جس میں شادی سے پہلے پری میرج کورسز ہوتے ہیں، شادی کے بعد اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو حل کیا جاتا ہے، اور اکثر حل ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے فائنینشیل کاؤنسلنگ، کہ لوگ ہبہ میں، وصیت میں، 2 بھائی خاندانی جھگڑوں میں
یا پارٹنرز اپنے بزنس میں جھگڑتے ہیں، ہم اس کو ایک ایسی تھرڈ اسپیس جہاں دونوں بیٹھ کر ڈسکس کر کے حل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں حل ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ کون سی اسکیموں میں جاتے ہیں، جو لوگ، مجھے کسی نے کہا کہ ہیرا گولڈ کا آپ تذکرہ مت کیجیے، دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں ہیرا گولڈ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگوں کا نقصان جہاں جہاں ہوا ہے ہیرا گولڈ کے علاوہ بھی، کیونکہ میں ہیرا گولڈ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، تو جہاں جہاں بھی ہوا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فائنینشیل لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آج عجیب بات ہے پونا یونیورسٹی والوں نے آپ کو پورا کورس دے دیا، کیونکہ آپ کورس بھی بنائیے، اسسمنٹ بھی کیجئے، پیپر بھی لکھیے، پیپر بھی چیک کیجئے، اور یہ پورا کے پورا جو ہے نا پیکیج ہم کو دیجیے، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے شفیع صاحب کے پاس ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے۔ تو فائنینشیل ہو گیا۔ تھرڈ ہے ہمارا مینٹل ہیلتھ۔ مینٹل ہیلتھ میں انزائٹی، ڈپریشن، اور اسی طریقے سے جو وسواس القہری ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں انسان کو، وہ کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس پر کام ہوتا ہے، اس کے ماہرین رہتے ہیں۔ چوتھا ڈپارٹمنٹ میٹریمونیل ہے، صرف پہلے نکاح کے لیے ہم لڑکی کو لڑکا اور لڑکی کے لڑکا تلاش کرو، دوسرے نکاح کے لیے ہمارے پاس نظام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ڈرگ کا، جان بوجھ کے کہا نا آپ نے ہاں یہ جان بوجھ کے کہا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مفتی طارق مسعود کی طرح میرا بھی نام آ جائے۔ تو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ڈرگ ابیوز کا ہے کہ بچے ڈرگ میں کیوں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، تو کالجز میں جا کے ہم بتاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ایسے دوستوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایسی چیزوں کی وجہ سے ہو، تو پریونشن کے اوپر ڈرگ کے اندر اس طرح کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے طب نبوی، تو ایک دو اسکالر ہے کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں، چاہے ہارٹ کی ہو چاہے اور دیگر ہو، تو اس میں آپ ڈائگنوسٹک سینٹر میں جا کر ریسرچ کریں، اپنی معلومات لیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ طب نبوی میں جا کر اس کا حل تلاش کریں، اور بہت بڑا اس کا حل ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمام ڈائگنوسٹک سینٹر ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، ہے نا۔ اور آخری ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، 7 ڈپارٹمنٹ میں کریئر گائیڈنس۔ یہ نوجوان بچے ہیں، 15 سال کے، 16 سال کے، 18 سال کے، اور ان کو کیسے ہم ان کے پیرنٹس سے کنیکٹ کریں، کیسے ان کے دل میں، ان کے خیالات میں پیرنٹس کی محبت ڈالیں، کیسے پیرنٹس کو ان سے کنیکٹ کریں، اور اس میں کریئر کیسے کیا جائے، ایپٹیٹیوڈ کیسے کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 7 ڈپارٹمنٹ پہ فیملی فرسٹ الحمدللہ۔ اور شیخ یہاں سے اگر لوگ جاتے ہیں جب چھٹی کے وقت کم رہتے ہیں، کیا آپ کے پاس ایسا کچھ ہے کہ ایک دن کے لیے کریش کچھ کورس بولو؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک تو کامن کورس ہے، اور ایک سبسیڈائز کورس، مطلب کورس ڈیزائن فور حلقہ احباب بلکہ کل سے بہت اچھی بات یہ سمجھ میں آئی ہے، کل جو رات بھر پورا ڈسکشن ہوا فجر کے بعد جو ہے سوئے، تو اس میں ایک بات، ایک فکر نکل کر آئی کہ اگر ایک یونٹ بنایا جائے، ایک بہت سے مکانات بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے آفیسز ہیں لوگوں کے پاس، تو ایک یونٹ ہو جس میں ایک ٹیبل، ایک 2 چیئرز، اور ایک کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ ہوگا، اور یہ فیملی فرسٹ کا ایک یونٹ یہاں ہو، کیونکہ میں اس وقت قطر کے ایک تو ہو گیا سال 2 مسئلوں کا حل کر رہا ہوں۔ عالم دین ہے، اور 1 سال ہو گیا وہ اپنی وائف سے بات نہیں کرتے، وائف ان سے بات نہیں کرتی، وہ ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ دوسرا ایک کیس ہے جس میں ایک الگ ڈسپیوٹ ہے۔ تو یہاں بھی گھروں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے ہر آدمی خوش ہیں، بہت سے پرابلم میں ہیں، تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اگر ان ہاؤس ہمارے پاس کوئی ارینجمنٹ ہو، اور ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں فیملی فرسٹ میں ایسا نہیں ہے کہ آنند فانند کوئی آئے اور بیٹھے اور ہم ان کو سیشن بک کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے اگر آپ نے ڈیزائن کیا کہ بھائی 1 جولائی to 3 جولائی یہ سیشنز ہوں گے، فائنینشیل ہوں گے، میرٹل ہوں گے، کریئر گائیڈنس کے ہوں گے، ایکسپرٹس یہاں سے مل جائیں گے۔ ہماری کئی ساری بہنیں ہمارے بھائیوں کے نکاح میں ہیں جو پڑھ کر آئی ہیں، سائیکولوجی پڑھا ہے انہوں نے، سائیکیٹرسٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ جاب نہیں کر رہی ہیں، ہم ان سے، ہمارا الحمدللہ یہ یونٹ UK میں ہے، اور سمیہ ایک کاؤنسلر ہے، وہ وہاں پر اس کو کیئر کرتی ہے، تو وہ پورا کے پورا یہاں ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ وہاں آئیں گے تو آمنا سکتا پروجیکٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ جی جی تو اس سے مطلب میرے چیز نہیں تھی کہ جیسے مطلب سبھی بھائی نے کہا کہ مطلب نا کہ MRI کے لیے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے، اگر آپ کی سہولت مطلب نا آپ کی اجازت دیتے یا ویکلی، یا پھر مطلب نا کہ ہر 15 دن میں یا مہینے میں ایک سیشن آپ کا آن لائن رکھا جائے،
जिससे मतलब कदर के सारे अहबाब मतलब हक के मुस्तकिल असल में जो काउंसलिंग है वो कॉमन प्लेटफॉर्म में नहीं होती। काउंसलिंग वो one नहीं जनरल पर- मतलब होना कि हाँ, वो टॉपिक sessions पे ये फाइनेंस है क्या ये तो है बहुत इनके पास एक शुरू है। वैसे सब एक स्पेशली जो है ना, जैसे कि आपने कहा कि शादी से पहले बच्चों के लिए ये किया जाता है। जी अभी कई ऐसे हैं बच्चे जिनकी शादियां फॉर एग्जांपल हो चुकी हैं, जी। 1 साल में या 2 साल जी में। यंगस्टर ऐसे बहुत सारे हैं जी जिनकी शादियां, तो उनको अगर कलेक्ट करके एक सेशन करा जाए ऑनलाइन, ताकि उनके मतलब बच्चों के एनी टाइम आई एम रेडी। दैट विल बी मतलब दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द बट ऑनलाइन ऑलवेज ऑनलाइन में फोकस बहुत, और फिर हमारे बच्चे जिनके हाथ में 2 मोबाइल होते हैं, थोड़ी देर से पॉपअप आता है तो फिर वो टुंग टुंग जो है ना वो उनके माइंड को डाइवर्ट कर देता है, और फिर टेंशन होता है कि अब्बा ने जो है ना वो मंगाया था क्या क्या जो है ना रोटी मंगाई है और वहाँ टेंशन हो रहा है, अब्बा मंगाया या कोई और मंगाया है, तो फिर वो पूरा के पूरा डाइवर्ट होता है। तो ये फिजिकल हो ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन भी हो सकता है। फिजिकली इसलिए हम आएंगे इंशाल्लाह, आप बुलाएंगे हम। इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम हम अपने से आए बात तो बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये भी सवाल आया कल कि आप लोग जो इतना खर्च करके आए तो उसके पीछे आपका क्या मकसद है, तो उनको वो भी वजाहत किया कीजिए। जी अल्लाह खुश रखे। तो अगर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी अगर बात करना है कि हाँ, आप जो है ना उसके वो बाद जो ख़वातीन वाला जो उस्मा आपा के साथ किया था, और जो हम लेडीज़ के लिए करते हैं, और लेडीज़ किस तरह जो है सेविंग करती है, कौन कौन सी जगह पर वो महफूज करती है, आपको ज़्यादा मालूम है, तकिए के नीचे, किताबों के अंदर, क्योंकि जो हुआ था क्या कहते हैं नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त ये सारे खजाने निकले थे, है ना? तो उस पर थोड़ा सा आप थोड़ा मेरे हाँ मैं तारुफ कराता हूँ। ये हमारे MS शब्बीर है, MS का फुल फॉर्म है मोहम्मद शरीफुद्दीन शब्बीर साहब हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनका एक लंबा ज़माना बैंकिंग सेक्टर में गुजरा, और वहाँ से उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट करके इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, शरिया कंप्लाइंट सेविंग, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड के ताल्लुक से सेंस एक कंपनी बनाई। 20 साल से वो माशाल्लाह इस कंपनी को टेक केयर कर रहे हैं। नियर बाय 100 करोड़ ये जो है क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं उसके बारे में एसेट है, और एक फ़िक्र है उनकी कि माली निज़ाम यानी कमाना और उसको महफूज करना, उसको शरीयत के ज़ाब्ते में किया जाए, और उसी फ़िक्र के साथ वो हमारे साथ बहुत सी नशिस्तें की हुई है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस ज़मन में फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में चंद बातें आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 2-4 मिनट के अंदर। इस वक्त क्योंकि टॉपिक तो चल रही है, लेकिन क्योंकि आज का माहौल कुछ अलग है कि फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं आप लोग, तो सोचने रहे, और बहुत कुछ मैं छोड़ना चाहता हूँ जो आप मेरे जाने के बाद में आप सुनते रहे, तो इसलिए 2-4 चीज़ें बताऊँगा। एक ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है कुरान से और हदीस की तरह से, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके प्रेजेंट करना की कोशिश कर रहा हूँ। ये कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, दे आर नॉट द सेम। ये बहुत असर बात है। मेन एंड वुमेन आर सेम बट दे आर नॉट इक्वल। व्हाट डज इट मीन? 4 + 3 is 7, 5 + 2 is also 7। ये दूसरा मैसेज मेरा ये है कि फाइनेंस के हिसाब से वेरी रेयरली, बहुत कम वक्त हम जो है अपने ख़वातीन को जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वी डोंट इन्वॉल्व। और उसके लिए मेरे पास कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं कि अगर आप देखा जाए तो फाइनेंस में मेरी 50 साल का वो तजुर्बा है। Women are more inclined towards saving when compared to men. Women are more inclined towards saving and they are better financial planners than men. मैं आदमी होते हुए मैं इस हिसाब से बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। मैं इसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ मैं कि we always underestimate women। बहुत एक एग्जाम्पल दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया कि आप किचन में देखिए कि अगर औरत को ये मालूम है कि प्याज कितने दिन चलेगी, नमक कितने दिन के लास्ट करेगा, तो वाई शी कैन नॉट थिंक अबाउट मनी, हाउ मच इट विल लास्ट फॉर यू।
ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि स्टैटिस्टिक्स में बताना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के तरफ में हर वक्त अबाउट 85% of the properties are in the head of the family, yani men. Women in India have got only 15% properties in their name, and 7% of plots are in the name of women. इससे क्या हुआ? इससे हो रहा है कि अब women started working, और जो हम लोगों का awareness आया और जो दोनों काम करना शुरू करे हैं, तो then what is happening is that they are getting into financial assets. तो men के पास so real estate है, property है, the other asset that they have which is equally strong is gold. So gold, real estate men के पास है, gold women के पास है, okay, and they are getting into new investment जो कर रहे हैं, उनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता कि properties खरीदे, so they are getting into the financial assets like mutual funds है, stock वगैरह है, and they make a small investment, but they do plan. सबसे बड़ी बात हम men के लिए है, we need to think about it. One, writing a will, think about their assets and keep the assets in joint name. क्योंकि जब कोई वाक़ा जब आपको खास तौर पर होता है तो they are in a bigger problem. सिर्फ एक ही मेरी जो एक्सपीरियंस में है, मैं बहुत ही खुश रहता हूँ और जिसमें काफ़ी वक्त बताऊँ कि मैं मस्कट में जब था तो मेरे पास एक मियाँ भी आए थे, ओके, दे यूज्ड टू कीप द अकाउंट्स, हर हस्बैंड वाज अ सेल्समैन, ही यूज्ड एवरी मंथ जो कमीशन मिलता है जो बच जाता है उसका फिक्स्ड डिपॉजिट बनाता था, ठीक है, ही वाज हार्डली आई थिंक 30-35 के बीच में, 5 children, he met with an accident in his mouth, okay, and what was رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد رسول الله. वो हस्बैंड का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, इन लॉज ससुराल वाले इंडिया से आए और इस बारे में मदद करने की, जैसे भी आप लोगों का जिससे ग्रुप है वहाँ पर तालीम इस्लाम के बारे में था, आई न्यू समबडी इन इंडियन एम्बेसी, मैं फ़ोन करके उनको बोला कि प्लीज़ राइट हेल्प करना, तो क्योंकि वो उसमें परेशानी में थी लेडी और व्हाटएवर इट इज, बच्चे यहाँ पर थे, जो इन लॉज आए थे, ये तो ऑल द सर्विस बेनिफिट्स एंड वेंट अवे लीविंग हर एंड विद द 5 kids there. They didn't have tickets to go back. But उसका आज तक मुझे पछतावा है कि मैंने क्यों किया. But I don't think I did anything wrong. लेकिन ये है कि we need to think about, you know, for their kind of security. I will stop there. This is the case. What I can tell you is मैं अब financial literacy और financial literacy ये कर रहा हूँ मैं कि मैं औरतों के लिए, women's के लिए financial literacy के साथ सिर्फ दुनिया की बात नहीं, क्योंकि आज की बात करें तो बोलते हैं आप औरतों को काम नहीं लेके आ रहे हैं, which is wrong. So I don't need to get into that. लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं बात करूँ, ना तो सिर्फ हम गैर मुस्लिम के साथ उनको बिठाएं और इसके साथ आलिमा को भी बिठाएं. तो 1-2-3 पॉडकास्ट है हमारे पास, उसमें देखिए, उसमें उलमा आप आए, उलमा नागिब हैं जो आलिमा है खुद, तो उनके पास क्या है. और पॉडकास्ट करते वक्त भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई शराइ के हिसाब से कोई गलत बात होती है तो यू आर द पर्सन, यू आर द मॉनिटर, यू आर द anchor, you need to correct it because it's getting broadcast. तो इस तरह के हम पार्टिसिपेशन करते हैं, we try to get some women and then talk about them. अभी एक डॉक्टर रूहा शादाब, she's a doctor physician, उसके बाद में she has been at McKinsey में थी वो उसके बाद में she's a Harvard graduate. She's got funded a foundation led by foundation. It's about 1,200 women, all entrepreneurs. I've been addressing newpreneurs, I've been addressing shepreneurs and trying to encourage them, but within the Sharia and within the hijab and duty and so please follow us on the Sensei channel, YouTube है, और अगर आपका अगर कोई cases है तो please bring it to us. Somebody is doing good, please bring it to us and then we will go. And when finance और ये Sharia के हाथ में होते हुए ऐसे नहीं कि खाली निकल जाए. This is what short message that I have today. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत खुशी हुई मैं, कल हम लोग जा रहे हैं, लेकिन I can tell you it has been extremely successful. It has been extremely satisfying for me, this kind of a thing, and I am happy कि 20 साल के बाद मैं फिर मैं गल्फ आया हूँ और ये सब दूसरे मकसद में हूँ.
हो सकता है अल्लाह ताला मुझे भेजा और फिर यहाँ पर निकाला कि तुम वहाँ पर नहीं, अब तुम बाहर निकलो, निकल के बात करो. दिस इज माय थॉट मैसेज. जज़ाकल्लाह खैर समीर भाई का और आप लोगों का सबका देखा हूँ कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइज करें, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, यू नॉट लीविंग एनी चांस. जज़ाकल्लाह खैर और हमारे लिए भी दुआ करें. और आप जो है वो जो पॉडकास्ट है वो अभी समीर भाई के नंबर पे भेज दीजिए, क्योंकि आज ही रात देख पाएंगे, कल तो भूल जाएंगे. शेख यहाँ पे कुछ सवाल आया हुआ है अच्छा, लेडीज़ की तरफ से. एक सवाल आया हुआ है कि क्या हस्बैंड ने विल वसीयत बनानी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे केसेस देखे हैं जो कुछ शौहर इंसिडेंट में यहाँ पे डायरेक्ट इंतकाल हो गए, जॉब पे चले गए, इंतकाल हो गए, तो क्या कोई विल बनाना चाहिए? सवाल का जवाब देने से पहले वो हम जमजम और खजूर का इंतजाम करते हैं, वरना सारे जो है निकलना जाए और मुझे वापस लेके जाना ना पड़े. खजूर तो दूर. ये तो सवाल का जवाब दही अभी बड़े और ये भी समीर साहब बड़े. ने खुद ही दे दिया कि विल बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉट ओनली हस्बैंड, ईच एंड एवरी पर्सन जो बिजनेस में है, जिसके पास सेविंग्स है, उसको, बल्कि हदीस में जिक्र आता है इसका कि अगर तुम्हारे कोई माली मामलात है तो तुम्हारी 3 रातें न गुजरे मगर ये कि तुम्हारी विल तुम्हारे तकिए के नीचे होनी चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फर्स्ट एक्सपर्ट्स रखती है विल बनाने वालों की. और मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर, कोई तारीफ़ नहीं है, मैं जब ये स्टडीज़ करता था तो मैं जब कॉन्फ्रेंस में गया लंदन तो किसी ने कहा कि देयर इज़ वन सॉलिसिटर, ही इज़ वर्किंग फॉर द विल, बिकॉज यूके और यूएस में तो ऐसा है कि अगर विल नहीं होगी तो सम टाइम 30%, सम टाइम 50% प्रॉपर्टीज गोज टू गवर्नमेंट को जाती है. तो उन्होंने कहा विल के एक्सपर्ट है, तो मैंने कहा हम मिलते हैं. मैंने पूरा अपना जो बुकलेट था, जैसे कल हमने फरीद भाई को हमारा वो उसका दिया, वैसे वो बुकलेट था, तो मैं उनके पास ले गया. तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन, द लास्ट इम्प्रेशन देखते ही कहा कि हमारे से बेहतर आपका बना हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो खुलासा ये इस जवाब का, और ये जिस भी लेडी ने या जिस भी बहन ने सवाल किया है वो किसी वाक़े के तनाजुर में किया है. और ये आप सब मर्दों के लिए, और इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ कि विल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट. एक सवाल है इसी सिलसिले में. समथिंग टू ऐड टू दैट कि विल की बात तो ये कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ करके ना, ये जो उस हिसाब से और हमारे पास मिलने की बात होती है फ्रॉम द लॉज विल, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. ओके, यूसीसी आ रहा है वगैरह वगैरह, और कुछ स्टेट में यूसीसी आ गया है. So, अगर आप विल वैसे उसी वक्त लिखना है जब यू नीड टू गिव समथिंग टू अदर पर्सन अदर देन द लीगल. लेकिन मेरा ये एक रिकमेंडेशन है, इफ यू वांट द विल, किसी चीज़ को बाहर वालों को नहीं देना, सिर्फ अगर हेयर्स को देना है, तो जस्ट राइट वन विल, आई वांट दिस एज पर शरिया एंड गेट इट रजिस्टर्ड. देन यू कैन प्रोटेक्ट योर इनहेरिटेंस शरिया. एंड दिस हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूएस में है, कनाडा में है, सब जगह है. इंडिया में हम वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड. The reason why I am asking you to get it registered with a single line as per Sharia, tomorrow when the will comes, agar kal aaya, it will be prospective, it cannot be retrospective. Number 1. 2, हम समझते हैं कि मेरे करोड़ों की शायद प्रॉपर्टी है तो खर्चा बहुत होगा. No, it's just 5,000, 7,000. Will registration. For registration. Registration is important. Where it is registered? Registration is सब रजिस्ट्रार, जहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है उसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है. तो हर एक प्रॉपर्टी के अलग वर्ली ला सुनला है नहीं नहीं, पूरा विल प्रॉपर्टी का नहीं, वो विल रजिस्टर होगा. जो बिल आपने लिखा है जो भी फैमिली फर्स्ट में, वही जाके रजिस्टर करना. लेकिन तो वरासत के हिसाब से दी जाएगी ना. बिल्कुल. वो क्या बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. नहीं, अगर ये मतलब वो, हाँ, अगर बिल में लिखते हैं आप वो पर्टिकुलर As per शरिया लिखा है ना. सेपरेटेड 1/3 में दे सकते हैं, ऐसा बताया. असल में जब लफ्ज़ विल आता है ना तो वसीयत के अहकामात पूरे जहन में आ जाते हैं. विल के अंदर हम हिबा भी लिख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी मेरा कतर का घर मेरे बड़े बेटे को दे दिया है. तो एक है शरिया पर्सपेक्टिव और एक है लॉ ऑफ द लैंड. शरीयत में हिबा के शराइत अलग है और कानून में हिबा के शराइत अलग है. तो उन दोनों को कंबाइन करना ज़रूरी है. शरीयत में ये है कि मुझे ये घर मेरे अपने एक बेटे को देना है, तो ये है कि दूसरे के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए. 1/3 से दूसरे के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए. बेसिकली ये है.
اب جب دینا ہو گھر، میں نے گھر دے دیا کہہ کر نہیں ہوگا، آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہوگا، گھر کی تمام چیزوں کے ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ ول چیلنجیبل ہو جائے گی. تو آپ نے دے دیا، 2 گواہ بنا دیے، ٹھیک ہے، وربلی ہو گیا. ایز اے شریعہ پرسپیکٹیو وہ ایکسیپٹیڈ ہے، بٹ ایز اے لا آف دی لینڈ ایکسیپٹیڈ نہیں. تو جو ول کے بنیادی احکامات ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے ول نہیں ہوتی. تو وارث کو تو جو دینا ہے زندگی میں دیا جا سکتا ہے، موت کے بعد تو شریعت کے احکامات لگیں گے، اور 1/3 سے زیادہ ول نہیں ہوتی. تو یہ جو ول کے جو شرط ہے وہ تو اسلامک کانٹیکس میں ہے. لیکن ایک آدمی نے زندگی میں ہبا کر دیا، مالک بنا دیا، اور اس کا ذکر اپنے ول میں لکھ دیا کہ میں نے یہ ملکیت ٹرانسفر کر دی ہے یا میری نہیں رہی، تو اس کے اندر جو ہے نا شریعت کے اعتبار سے میراث جاری ہی نہیں. تو ایسے بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی کہ ول بنانے میں. اب یہاں کا قانون مجھے نہیں پتا، لیکن انڈیا کے قانون کے اعتبار سے اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے دونوں کو مینیج کرنا ضروری ہے. ہم لوگ 5 منٹ کے بعد بریک لیں گے، نماز پڑھ کے آئیں گے، اور اگر کنٹینیو کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. اسنیکس بائک کو نہیں موف محنت کے نا تو کھا کے جانا پڑے گا تاکہ مجھے باہر سیٹ میں آرڈر نہ کیا، دہی بڑے چنے یہ سب بنے ہوئے ہیں. اور اللہ تملا پن جزائے خیر دو، تم کی بائکولا پن جزائے خیر. ایک دوسری چیز آپ نے نہیں کھا تو اس کو مار پڑے گی. وہ نہیں مجھے کھانا پڑے گا. وہ کون دوسرا اتنا سوال میں وہی کنٹینیوشن ہے کہ کیا عورت کو بھی ول کرنا بنانا چاہیے یا صرف اگر مال ہے یا ضرورت ہے، یہ تو ڈیپینڈ ہے پرسنل لیول پر، کیس بائی کیس. شیخ وہ چیز آپ بھول گئے، کیا جامع مسجد میں سیکس ایجوکیشن ہوتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں. 16 the age of 16 till age of 22 boys and girls، ان کے لیے یہ ورڈ ہم نہیں، مطلب ٹیگ لائن الگ ہے اس کا، لیکن یہ کہ سیکس ایجوکیشن کی ریلیشن شپ کیسے ہوتی ہے، شادی کے بعد ایک دوسرے کی شب زباب کیسے ہوتی ہے، اس کی پوری تفصیل شریعہ پرسپیکٹیو میں، شریعہ کانٹیکٹ میں، اور اس کے احکامات فرائض کیا ہے، اور اس کے کون کون سے واجبات ہیں، گنہگار کب ہوتا ہے انسان، اس کے پورا ایک دن کا ورک شاپ ہوتا ہے. وہ اپنے کہا منی یہ اس کے ڈفرینسز. ہاں سر، منی، ودی، مزی، اور اس کے علاوہ خواتین کا وہ لیڈیز لیتی ہے تو ہے نفاذ، اس میں تو اتنی ساری قسمیں ہیں کہ وہ تو وہ جب بتاتی ہے تو میں نے کہا کہ وہ تمہارے حصے کا. تو یہ جو ہے کورس یا یہ شارٹ ٹرم ہے یا 1 ڈے کورس ہے؟ 8 hours کا. اور آپ کے وہاں جو نکاح ہوتا ہے اس میں بھی نکاح سے پہلے آپ یہ سب سکھاتے ہیں کہ یہ مطلب ہم تھوڑا پش کرتے ہیں کہ پری میرج کے کورس کر لو، لیکن کمپلسری نہیں ہے. کمپلسری نہیں ہے. تو کمپلسری کریں گے وہ دوسرے خارجہ کے بعد چلے جائیں گے، بہت ہے پڑھانے میں. کوشچن ہے، ورنہ ہم لوگ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں جی، اور پھر انشاءاللہ کنٹینیو. آپ کا وائی فائی کنیکٹ کر دے تو مجھے یہ پانی نہیں پوچھا میں، چائے نہیں پلاؤ؟ وائی فائی نہیں، چائے سب کچھ پلاؤں گا نا. تو وہ ایک طرح سے یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی چائے پی لیتے ہیں، پھر نماز ہو جائیں گے.